پورم کے تیار ہو جائیں تو ایک اچھی کوشش ہوگی۔ ٹی کے عبداللہ صاحب مرحوم کے بارے میں تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اقبال پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس حیثیت سے ٹی کے صاحب مرحوم کا بھی ذکر آ جائے گا، اور پورے ملیالی زبان میں اقبال کی شاعری، ان کی زندگی اور ان کے فن پر کیا کچھ کام ہوا ہے، یہ اگر وہاں کے طلبہ اپنے ذمے لے لیں اور محنت کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری ایک تہذیبی سرمایہ ہے، وہ محض شاعری نہیں ہے، اور تہذیبی سرمایہ ہونے کی وجہ سے پورے بر صغیر اور اردو آبادی، بلکہ فارسی بھی، اس لیے کہ انہوں نے شاعری اردو میں بھی کی ہے اور فارسی میں بھی کی ہے، تو گویا پورا اردو اور فارسی کی جو دنیا ہے اس کے لیے ان کی شاعری ایک تہذیبی سرمایہ ہے، اور اس کی حفاظت گویا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یوں تو فن کے اعتبار سے اردو میں 3 بڑے شاعر ہیں، میر، غالب اور اقبال۔ ان تینوں میں کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون بڑا شاعر ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اردو کے سب سے بڑے شاعر کا جو مثلث بنتا ہے، میر، غالب اور اقبال، تو اقبال کوئی اس کو پہلا کہتا ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے، لیکن اقبال کے فکر کو اور فن کو دونوں کو اگر ملا دیا جائے اور اس پہلو سے جائزہ لیا جائے کہ اقبال کی شاعری اپنے فکر و فن کے اعتبار سے جس طرح انہوں نے شاعری سے پیغمبری کا کام لیا، اور وہی کام لیا جو ایک پیغمبر معجزے سے لیتا ہے، تو اقبال بہرحال اردو کے سب سے بڑے شاعر کہے جا سکتے ہیں۔ اقبال فطری طور پر شاعر تھے، چنانچہ اپنی بہت ابتدائی دور میں بھی، جب آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو معلوم بھی ہوگا کہ اقبال نے 1904 میں، اس زمانے میں پنجاب میں انجمن حمایت اسلام جو ہے ایک ادارہ ہوتا تھا جس کے بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے ادیب و فنکار اور شاعر کی تربیت کی، تو اقبال نے اپنی نظم تصویر درد پڑھی تھی، تو الطاف حسین حالی نے 10 روپیہ ان کو انعام دیا تھا، اور خواجہ حسن نظامی نے اپنا امامہ اقبال کے سر پر ڈال دیا۔ تو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک فطری تخلیقی صلاحیت دی تھی، اور انہوں نے اپنی اس فطری تخلیقی صلاحیت کو ملت کی بیداری، دین کی تجدید اور احیاء، اور ہندوستانی مسلمانوں کو اور انسانوں کو بیدار کرنے میں صرف کیا۔ یہ اقبال کی بہت بڑی عظمت ہے کہ انہوں نے جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی جو صلاحیت دے کے بھیجی ہے اور اس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کا صحیح جائزہ لے اور صلاحیت کا صحیح استعمال کرے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اقبال نے شاعری کرنا چھوڑنے کا ارادہ کر دیا، تو پروفیسر آلڈن نے اور ان کے دوستوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا اگر اقبال شاعری نہیں کریں گے، چنانچہ دوستوں کے کہنے اور پروفیسر آرنلڈ جو ان کے استاد تھے ان کے مشورے پر اقبال نے پھر شاعری شروع کر دی۔ چنانچہ جب اقبال کی شاعری کا، پوری شاعری کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے فارسی میں سب سے پہلے شاعری شروع کی۔ اسرار خودی
ان کی شاعری کا جو فارسی شاعری کا مجموعہ ہے وہ 1915 میں شائع ہوا. اس کے بعد رموز بے خودی، اس کے بعد پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر، پس سے باعت کرد. اس طرح انہوں نے فارسی کی شاعری میں یہ ان کے کلام کا مجموعہ ہے. ہم لوگ اس وقت ان کے فارسی کلام پر گفتگو نہیں کریں گے، لیکن بہرحال جب اقبال کا ذکر ہوگا اور ان کی شاعری کی بات ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ طلباء کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ اقبال اردو کے ساتھ فارسی، بلکہ فارسی شاعری انہوں نے پہلے شروع کی، اردو شاعری کی، اور ان کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ بانگ درا ہے. دوسرا مجموعہ ان کا بال جبریل ہے، تیسرا ضرب کلیم ہے، اور چوتھا مجموعہ ان کا ارمغان حجاز ہے. ارمغان حجاز فارسی میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، کچھ اردو میں بھی ہے. تو گویا اقبال کی شاعری کے جو مجموعے ہیں اس میں کچھ مجموعے تو فارسی کے، پورے فارسی کے ہیں، کچھ مجموعے اردو کے ہیں، اور اس میں ایک مجموعہ ارمغان حجاز جو ہے وہ فارسی اور اردو دونوں میں ہے. اقبال کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اقبال گویا غلامی کے 1857 کے بعد قدرت نے جن چند شخصیتوں کو بر صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی خودی کو جگانے کے لیے پیدا کیا اور بھیجا، اس میں سب سے پہلا نام تو علامہ شبلی کا ہے جو 1857 میں پیدا ہوئے. اور پھر گویا ایک دبستان شبلی نے خود ایک ادارہ، انسٹیٹیوشن ہو گئے علامہ شبلی. اور دوسری شخصیت ڈاکٹر اقبال کی ہے، اور بھی لوگ ہیں، لیکن علامہ شبلی ٹھیک 1857 کی پیدائش ہوئی ہے. 20 سال کے بعد 1977 میں علامہ اقبال پیدا ہوئے. اور آزادی کے پہلے گویا جو ہندوستان کے مسلمانوں یا بر صغیر کی غلامی کا دور ہے، غلامی کے شباب کا دور ہے، اس میں اقبال پیدا ہوئے. اور آزادی کی جو جدوجہد ہو رہی تھی وہ ان کی شاعری کا تاریخی اور تہذیبی پس منظر یہ ہے. یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس تاریخی پس منظر میں اور جس تہذیبی پس منظر نے اقبال شاعری کی، وہ گویا ہندوستان عثمانیہ بھی جو رہی صحیح تھی وہ بھی ختم ہوگی. تو اقبال کا یہ پس منظر ہے جس میں انہوں نے شاعری شروع کی. چونکہ یہ عنوان یہ ہے کہ نوجوان اور اقبال، اس لیے ہم پوری اقبال کی شاعری پر گفتگو نہیں کریں گے. یوں تو اقبال ایک خواب بھی ہے. تو جو شاعر، ادیب، فنکار، مفکر مستقبل کا کوئی خواب رکھتا ہے، وہ ناممکن ہے کہ نوجوانوں سے مخاطب نہ ہو، اس لیے کہ کسی قوم کا مستقبل اس کے نوجوان ہوتے ہیں. مہذب کرنا چاہتے تھے، دنیا کو ڈیموکریسی دینا چاہتے، دنیا کو نشریت دینا چاہتے تھے، دنیا کو حل کر تم تو گفتار ہی گفتار ہو، تم تو ثابت ہو، ٹھہرے ہوئے ہو. یعنی تمہارے اندر اڑنے کی، تمہارے اندر آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی کا وہ حوصلہ نہیں، بالکل تم جسٹ اپوزٹ ہو گئے ہو. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مغرب جا کر کے جب انہوں نے لائبریری کو دیکھا تو مسلمانوں کی وہ تمام علم کی کتابیں وہاں دیکھی، تو انہوں نے کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہم نے اس کو یورپ میں دیکھا تو میرا دل 30 ٹکڑے ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جو تعلیم کو آگے بڑھایا
یورپ نے اسی تعلیم کو اسی روشنی سے اسی کی کرن سے اس کو اور آگے بڑھایا. تو اقبال نے گویا مسلمانوں کو اگر نوجوانوں کو کوئی پیغام ہم کہہ سکتے ہیں یاد کرو اور تمہارے آباء و اجداد نے علم کی دنیا میں جہاں بانی اور جہاں گیری میں دنیا کو سنوارنے میں جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے تم کو چاہیے کہ اس وراثت کے حامل بنو. یہ پہلا ان کا وہ یہ اور یہ بال جبریل میں ہے. بال جبریل بانگ درا کے بعد ہے اور اس میں فکر و فن کے اعتبار سے بال جبریل جو ہے نام بھی ہے جبریل کا پر. اس کا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے بال جبریل کیوں نام رکھا یہ ہم آپ کو بتائیں لیکن انہیں اپنے بیٹے کے نام. تو ظاہر ہے کسی قوم کا جو استاد ہوتا ہے کسی قوم کا ہیرو ہوتا ہے وہ اپنی نئی نسل کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے. اس لیے بظاہر انہوں نے جاوید ان کے بیٹے کا نام ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھا ہے لیکن قوم کا جو سردار ہوتا ہے فادر آف دی نیشن ہوتا ہے تو فادر آف نیشن کی حیثیت سے جاوید کے اپنے بیٹے پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر یہ ان کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا پیغام یہ ہے. پہلا پیغام تو یہ تھا کہ تم اپنے آباء و اجداد کی جو بہترین علمی اور عملی وراثت ہے اس کے تم امین بن جاؤ اور اس کو لے کر کے گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے احسان یورپ کا مغرب کا برطانیہ کا ان کا احسان مت لو ان کے بلکہ سفال ہند سفال کہتے ہیں برتن ہندوستان کے سے میں اپنے بیٹے کے نام لکھتے ہوئے پورے نوجوانوں کہتے ہیں اور شانتا پورم کے نوجوان بھی میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ خودی اقبال کا فلسفہ ہے. فلسفہ ہے خودی. اس کو مطلب یہ اصلیت اپنی حقیقت. لیکن دوسرا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تابناک ماضی کو یاد کر کے اپنے روشن مستقبل کو سنواریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محنت کریں جستجو کریں اجتہاد کریں نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کریں اور غربت اور افلاس کے باوجود اس کا ماتم نہ کریں بلکہ اپنی خودی کی حفاظت کریں یعنی اپنے آپ کی شناخت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ علم نبوت ہے تو علم نبوت جو ان کے پاس ہے خودی نہ بیچ اور جو امت مسلمہ جو ہے اخرجت للناس ہے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے یہ اصل میں. تو یہ دوسرا پیغام اس حوالے سے کہا جاتا ہے. اسی طرح بال جبریل کی تیسری ایک نظم ہے ایک نوجوان کے نام تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی. کہ اقبال مسلم نوجوانوں کو تناسانی ان کو رلاتی ہے چاہتے ہیں کہ مجاہدہ کرنے والے ہوں اور صحیح بات یہ ہے اسلامی اکیڈمی بھی ہم دیکھتے ہیں اور شانتا پورم کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ہاسٹل کا جائزہ لیجئے اور اس میں وقت اور محنت کا اندازہ کیجئے تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جتنی محنت جتنی جد و جہد مسلمان نوجوانوں کو کرنی چاہیے اتنا وہ نہیں کرتے. ایک طرح کی آسانی ان کے اندر بہت ایزی گوئنگ ہے تو تر بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدری بھی ہو جائے سہل پسند بھی ہو جائے صبح اٹھنے میں
سنت نہ پھر کچھ یاد نہ رہے اس کو، تو ظاہر ہے کہ یہ قوم آگے نہیں کر سکتی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آدمی بڑا وہی ہوتا ہے جس کا نصب العین بڑا ہو، جس کی منزل بڑی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ عقابی روح، عقاب وہ پرندہ ہوتا ہے، ایک گدھ ہوتا ہے، ایک کوا چل ہوتا ہے جو مردار کو دیکھتا ہے، کہاں مرا ہوئی چیز پڑی، کہاں چوہا گرا، اس کو اٹھا کر کے کہاں گوشت کا لطف آسمان کی بلندی کی طرف دیکھتا ہے۔ شاہین پرندے کو ایک مومن کی صفات کہہ سکتے ہیں کہ اقبال مسلم نوجوانوں کو ایک شاہی صفت دیکھنا چاہتے تھے، عقاب دیکھنا چاہتے تھے جو ہمیشہ اس کی منزل آسمانوں میں ہوتی، محنت اور اس کی اونچی ہونی چاہیے۔ نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ لا تقنط من رحمت اللہ کی بہترین تشریح ہے۔ امید مرد مومن نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے اور خاص طور سے انہوں نے نوجوانوں کے لیے لکھا۔ عام طور سے مسلمان اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اچھی ملازمت مل جائے، اس کو اچھی سی ملازمت ملنا ایک الگ چیز ہے۔ مت کرے آدمی عقابی روح اور شاہین، اقبال کی تعلیم کو، اقبال کے پیغام کو اگر نوجوانوں کے لیے بیان کرنا چاہیے تو کہا جائے کہ وہ نوجوانوں میں عقابی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عقاب ایک پرندہ ہے جو بہت اوپر اڑتا ہے، ہمیشہ بلندی پر جاتا ہے، اور شاہی بھی اقبال کا ایک تصوراتی پرندہ ہے، ایک علامتی پرندہ ہے جو جنگ بہادر ہوتا ہے، اڑتا ہوا شکار کرتا ہے۔ تو شاہی ہے بسیرا کر ایک لفظ میں اگر کوئی کہنا ہو، اگر مجھے کوئی کہتا کہ آپ کو 5 منٹ میں اقبال نے نوجوانوں کو جو تو میں یہی شعر کہتا، نہیں تیرا نشے من پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ لیکن چونکہ آپ کے جاوید کے نام سے جو نظمیں لکھی ہیں اس کا اصل مخاطب نوجوانی ہے، اس کا ذکر بھی کر دیں آپ کو، تاکہ آپ بعد میں اس کو ضرب کلیم، بال جبریل، بانگ درا سے نکال کر کے اس کو پڑھ بھی سکیے۔ یہ دوسری نظم بال جبریل ہے۔ جاوید کے نام، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ اسی میں اقبال کہتے ہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ یہ تیسری بات اقبال میں۔ پہلی بات اپنے روشن ماضی کو یاد کرنا، اس پر فخر کرنا نہیں، مقام پیدا کرنا اور شاہین صفت پیدا کرنا، اور تیسری چیز حیا، ایمان اور حیا کا بہت گہرا، ایمان اور امید کا بھی رشتہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور حیا کا بھی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ یہ تو وہ شعر ہے جو تمام یونیورسٹی اور کالج کے ہاسٹلوں میں لکھ دینا چاہیے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری
رہے بے داغ. حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام، اسی لیے ہم لوگ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، کہ ان کا دامن، ان پہ الزام لگے کہ دامن ان کا چاک ہے تو دنیا گواہی دے کہ آگے سے نہیں، یہ پیچھے سے چاک ہے. تو اقبال کا دوسرا جو نوجوانوں سے خطاب ہے وہ یہ ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. اقبال نے اب بانگ درا، اب بال جبریل کے بعد ان کا تیسرا جو مجموعہ ہے ضرب کلیم. ضرب کلیم میں ایک نظم ہے، اے پیر حرم، اے پیر حرم رسم و رہی خان کہیں چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سے ہری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو شکن، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. یہ جو ہے اقبال نے نوجوانوں کو پیر حرم کے حوالے سے، اقبال کے ہاں مکالماتی شاعری ہے، بہت سے کردار تراشتے ہیں. ابلیس کی مجلس سے شورا میں آپ دیکھیں گے کہ ابلیس بولتا ہے، اس کے ساتھی بولتے ہیں. تو اقبال مکالماتی شاعری میں مختلف الگ الگ کردار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو اب وہ پیر حرم کو مخاطب کر رہے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کی مذہبی لیڈرشپ ہے اس کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. یہ بھی اقبال کی بہت بڑی خود شکنی اور خود نگری، یعنی آدمی خود شکنی یعنی کبر اور غرور اور پیدرم سلطان بود بھی نہیں ہو اور اپنی خودی کی حفاظت بھی ہو. کہ خود شکنی اور خود نگری کا مطلب یہ کہ معرفت نفس بھی ہو اور معرفت کائنات بھی ہو. تو یہ تسخیر کائنات کا بھی جذبہ ہو. دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گیری کا. اقبال کا یہ شعر اگر آپ لوگ لکھ لیجئے تب بھی بہت اچھا ہوگا. دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے، کوئی نسل غلام ہو جاتی ہے تو اس کی جو نئی نسل ہوتی ہے اگر وہ غلامی پر پروان چڑھتی ہے تو اس کے اندر ایک پریشان نظری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اضطراب و پریشانی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہندوتو کی نئی ابھرتی ہوئی طاقت کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کے اندر جو اضطراب ہے، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی. 2 صدی کی غلامی کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کے اندر جو بے یقینی، بے اطمینانی، اپنے آپ پر بھروسہ، قوم کو بھروسہ نہیں رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مصر کیسے اپنی قوم کو نکالا؟ قوم بھروسہ نہیں ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے مل کر کے اس قوم کو اٹھایا، تب بھی وہ قوم کتنی مشکل سے اٹھتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غلامی کا جو اثر ہے سوچ پر، پریشان نظری کا، یہ دور کرنا چاہیے. مسلمانوں میں ایک نئے یقین، نیا اطمینان، جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ شانتا پورم ہو، چاہے اور مدرسے کالج ہو، اگر اس میں ٹیسٹ لینا ہے تو یہ ٹیسٹ لینا چاہیے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد نوجوانوں کے اندر پریشان نظری کتنی ہے. اگر ان کے اندر پریشان نظری نہیں ہے، وہ بہت اطمینان سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر غلامی کا اثر نہیں ہے، فکر مندی ان کو ہوئے نہیں ہے. آج ہم تو دیکھتے ہیں مدرسے سے جو نوجوان نکلتے ہیں، اپنے دینی اداروں سے جو نوجوان نکلتے ہیں، سب سے پریشان، سب سے زیادہ اپنے فیوچر کے لیے فکر مند، سب سے زیادہ انگزائٹی انہی کے اندر رہتی ہے. کیا کریں گے، کہاں کھائیں گے، کیا پکائیں گے، کیسے کریں گے. ان کے اندر بے اطمینانی اور پریشان نظری ہوتی. یہ پریشان نظری دراصل علم و یقین کی کمزوری اور غلامی کے اثرات ہیں. اقبال ضرب کلیم میں ایک دوسری بات کہتے ہیں اور وہ بھی بہت زبردست بات ہے. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، 4 مصرے کا ہے، بہت اچھا ہے، یاد بھی ہوگا آپ لوگوں کو، یاد کرنا بھی چاہیے. کانتا پورم کالج کے لڑکے جو ہیں بڑے محنتی ہوتے ہیں، میں وہاں گیا ہوں
اور ان کے اندر علمی ادبی ذوق بھی ہوتا ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اقبال دعا کرتے ہیں کہ کسی قوم کو، نوجوانوں کو طوفان سے آشنا کر دے اللہ. اس وقت تو ہم لوگ ہندوستان میں طوفان، اقبال کی دعا لگتا ہے قبول ہو گئی ہے. ہم لوگ ایک ساری دنیا میں ایک نئے طوفان سے یہ، جب نیا طوفان آتا ہے تو زندہ قوم کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک نئی ہمت حوصلے آتی ہے، اس کے اندر نئی صف بندی ہوتی ہے، اس کے نوجوان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مردہ اور غلام قوموں کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کھوجنے لگتے ہیں کہ اچھا کس کا سہارا، کون ہی کرے، اپنے سہارا آپ نہیں بنتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو. دو طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو کتاب کے رٹو ہوتے ہیں، دیمک کتاب کی ہوتے ہیں، کتاب خواں ہوتے ہیں، صاحب کتاب نہیں ہوتے. کتاب میں جو لکھا ہوا ہو اگر وہ انسان کے شعور اور سمجھ کا حصہ نہیں بنتا، یاد رکھیے کتاب کا رٹ جانا، پڑھ لینا، امتحان میں نمبر لے آنا، یہ کتاب خوانی ہے. لیکن کتاب میں جو لکھا ہوا، کتاب میں جو وزڈم ہے، کتاب میں جو لاجک ہے، کتاب میں جو روح علم ہے، اس کو جذب کرنا، اس کو سمجھنا، یہ کتاب صاحب کتاب ہونا ہے. مسلمان قرآن سب پڑھتے ہیں، سب کتاب خواں ہیں، لیکن صاحب کتاب نہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ طالب علم کو کہ وہ صاحب کتاب ہونا چاہیے. کتنے دینی مدارس سے لڑکے قرآن سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء سب پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن ان صورتوں کے اندر جو بصیرت ہے، جو حرارت ہے، جو روشنی ہے، جو خدائی راز ہے، اس کے وہ امین نہیں بنتے اور نہ ان کا کردار بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یہ اقبال نے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، طالب علم اس کا عنوان بھی ہے، انہوں نے لگایا. پھر اس کے بعد خود اقبال نے جاوید کے نام ضرب کلیم میں بھی اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہیں، اے جان پدر نہیں ہے ممکن شاہی سے تدرو کی غلامی. اے بیٹے، باپ بہت شفقت سے، جب میں نے آپ سے کہا کہ اقبال اپنے بیٹے کو جو کچھ خطاب کرتے ہیں وہ پوری قوم کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہیں کہ شاہین، جو اگر تم شاہین صفت ہو تو تم غلام چڑیا کی طرح نہیں رہ سکتے. تمہارے اندر ایک نئی ہمت ہونی چاہیے. ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی. اس فقر سے آدمی پیدا اللہ کی شان بے نیازی. دیکھیے مومن جو ہے قاری نظر آتا ہے، اس میں کیا کہا اقبال نے، کتاب خواں صاحب کتاب میں کہ مومن قاری نظر آتا ہے دراصل میں قرآن، دراصل ہے قرآن. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا مومن بندہ دراصل اللہ کی شان بے نیازی اس کے اندر ہوتی ہے. مومن کی اس میں ہے امیری اللہ سے مانگ فقیری. فقیری کہتے ہیں دل کی تونگری کو. دنیا کی حقیقت مسلمان جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کے پیچھے نہیں جاتا ہے، خدا کے لیے ہے. اسی لیے اقبال کا فارسی کا وہ شعر ہے جو اکثر میں کہتا بھی ہوں کہ در زشت جنون من جبریل ذبو سید. میرے جنون کے میں تو جبریل معمولی شکاری ہیں، ہم جبریل امین کو کیا شکار کریں. یزداں بک منداور ہمت مردانہ. ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنی کمر میں پھنسے. میری عشق کی پینگ تو خدا سے ہوتی ہے، میرا پیمان عہد و وفا تو خدا کے ساتھ ہے. ہمارے لیے یہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس لیے فقر وہ ہے، مومن کی اسی میں ہے امیری اللہ سے مانگ فقیری. اقبال جو ہیں آخر میں ان کی وہ جو کتاب ارمغان حجاز ہے، ان کا انتقال جو ہے وہ ہوا ہے 1938 میں، اور یہ کتاب ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، ارمغان حجاز، جس میں فارسی اردو دونوں کا کلام ہے. ارمغان کہتے ہیں سوغات کو، تحفہ کو، اور حجاز جو ہے مدینے کا نام ہے، مدینے کے لیے. تو ارمغان حجاز کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے. اقبال جو ہیں
حج پر نہیں جا سکے اور وہ عشق رسول میں اتنے یہ تھے کہ انہوں نے اس کا نام ارمغان حجاز لکھا. تو یہ گویا سوغات ہے. اس میں بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو ہے، بیٹے کو نصیحت. کہتے ہیں وہ تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی ہے ہماری وہ صحرا بھی ہمارا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تنگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ حیا اور یہاں غیرت، وہاں فقر یہاں غیرت. کہا غیرت ہے بڑی چیز جہان تنگ و دو میں، دوڑ بھاگ کی اس دنیا میں ایک غیور غیرت مند آدمی جو اپنے دست بازو سے کمانا چاہتا ہے، اپنا مقام خود پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ درویش اگر ہوتا ہے تو اس کو پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دارا جو ہے ایران کے بادشاہ کو یہ ہے، تو اس کو تاج سر دارا. حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، محروم رہا دریا کی دولت سے. دریا کی دولت کیا ہے؟ موتی جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو دریا کی دولت موتی سے وہ ڈبکی مارنے والا محروم رہتا ہے. کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، جو ساحل پر رہ کر کے ڈبکی مارتا رہتا وہ کبھی ہیرا موتی نہیں نکال سکتا، وہی نکالتا ہے. محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص. غواص کہتے ہیں ڈبکی مارنے والے کو، خوب اندر تک جانے. کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. جو بزدل قوم ہوتی ہے، جو بے حمیت قوم ہوتی ہے، جو بے غیرت قوم ہوتی ہے، جس کے نوجوانوں صاحب کتاب نہیں ہوتے ہیں، جن کے اندر علم و یقین نہیں ہوتا ہے، جو بہادر و جرأت مند ہوتے ہیں، رسک نہیں لینا چاہتے ہیں، وہ لوگ ساحل کے کنارے کنارے کے اتنا سا پانی میں اچھل کود کرتے رہتے ہیں. وہ ڈبہ پانی میں جانے کی ہمت ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ ساحل ہی پر سب کچھ رہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دریا کی دولت کو یہ نہیں ہو سکتے. تے ہاتھ سے دے اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی، امپاورمنٹ آف مسلم، لیکن امپاورمنٹ آف مسلم یا ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل روشن ہو اور ان کا دین و ایمان چلا جائے، ایسی تعلیم دی جائے جس کے نتیجے میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے نوکری مل جائے لیکن ان کا دین ان سے چلا جائے، تو اقبال کہتے ہیں ہے ایسی تجارت مسلمان کا خسارہ. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش. دنیا میں اس وقت روح اور بدن یعنی مادیت اور روحانیت کی کشمکش ہے. مولانا علی میاں نے کتاب بھی لکھی مار کے مادیت اور روحانیت. یہ اقبال نے پوری آج کی جو پوری کشمکش ہے، آج ہم اگر کوئی پوچھے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں تو کہتے ہیں مار کے روح و بدن، جسم اور روح کی. دنیا تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابندی مومن میں بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست و کافی ہے اشارہ. اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہا چے عجب گرب نوازن دے گدارا. یہ فارسی کا شعر ہے حافظ شیرازی کا. وہ نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ تم پرانے آباء و اجداد سے اخلاص عمل مانگو، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے دنیا میں جو کارنامہ انجام دیا ہے ان کے دل میں جو خود للہیت تھی، جو دین سے محبت تھی، جو عشق رسول تھا، ان سے یہ مانگو اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے. اپنے پرانے آباء و اجداد سے ان کا خلوص مانگو، لائف بلڈ مانگو، ان کے اندر جو للہیت تھی وہ مانگو. اور اس میں حافظ شیرازی شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا، کیا ممکن ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ جو ہے وہ ہم فقیروں کو جو اس وقت مسلمان بدحال ہیں ان کو جو ہے بہت ساری چیز بخش دے. بڈھے کے بلوچ کی اس پر ہم اقبال کی یہ جو 9 نظمیں ہیں، بانگ درا کی 2 نظریں، بال جبریل کی 3 نظمیں، ضرب کریم کی 3 نظمیں اور ارمغان حجاز کی 1 نظم، طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، خطاب بجوانان اسلام، جاوید کے نام ایک نوجوان کے نام، پھر ایک پیر حرم طالب علم، پھر بڈھے بلوچ کے نام. اقبال کی دعا بھی یہی ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے. خدا اندر کا جو اخلاص، ایک تڑپ، میرا عشق میری نظر بخش دے. نظر عقل و سمجھ کو اور عشق دل کو، دل میں عشق ہو اور منزل اونچی ہو. خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کہتے ہیں عقل کو. غلام قوم کی جو عقل ہوتی ہے وہ بھی غلام ہو جاتی ہے. اقبالی نے کہا کہ غلاموں کی عقل پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. ان کے اندر ایک کمپلیکس آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ. ان کو اقبال نے تو خود اپنے بارے میں کہا کہ ہم کو مغرب کی تعلیم کا جو ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. مجھ کو میری آنکھ چکا چوند نہیں ہوئی ہم یورپ گئے اور جرمنی گئے تو. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ کی خاک جو ہے میری آنکھ کا سرما ہے. اقبال نے کہا بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبہ. خود اقبال نے کہا تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف. تو اقبال یہ جو آدمی مشرق و مغرب کو دیکھتا ہے، یہ جو دنیا میں آنکھ کھول کے اپنی عقل کو بیدار کرتا ہے، تو پھر آدمی کے اندر ایک نئی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی غلام نہیں رہتی ہے. اقبال کی پوری شاعری دراصل ایک مقصدی شاعری ہے، ایک پیغامی شاعری. خود اقبال نے کہا نغمہ کجا ومن کجا ساز سخن بہانہ است، میں کہاں اور میری شاعری کہاں، یہ سب تو ایک بات کا ایک بہانہ ہے. سوئے قطار می کشم سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، ہم تو بے لگام اونٹنی کو، یعنی ملت اسلامیہ کو پھر قافلے میں چلنے والی
قطار میں لگا رہے ہیں. یعنی اقبال شاعری سے رہبری کا کام کر رہے ہیں, شاعری کے ذریعے پیغمبری کا کام کر رہے ہیں. نوجوانوں کو بھی انہوں نے وہی کیا ہے جو ایک پیغمبر, ایک مصلح, ایک دانشور, دیدہ و بینا اپنی قوم کے نوجوانوں کو عقل و سمجھ دیتا ہے, جذبہ و حرارت دیتا ہے, لاہ عمل و منزل دیتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے جب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اپنا لکھ رہے تھے تو اقبال نے ان کو پنجاب میں بلایا, اور ان کے بلانے پر مولانا مودودی پنجاب گئے. اقبال اور مودودی صاحب کا یہ رشتہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس وقت اقبال بوڑھے ہو چکے تھے اور مولانا مودودی ایک جوان عزم کے ساتھ انہوں نے ان کو بلایا. اقبال کی شاعری کو ہم کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اقبال کو یاد رکھنا, ان کی شاعری کو زندہ رکھنا, یہ ہمارا ایک بڑا عظیم تہذیبی سرمایہ ہے. ہم شانتا پورم کے طلباء کو, نوجوانوں کو اور وہاں کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ملیالی حلقے میں اپنے ادارے میں اقبال کی شاعری پر اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے پیغام کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا. میں ممنون و مشکور بھی ہوں کہ اس وجہ سے اس کے بہانے مجھ سے بھی آپ لوگوں سے بات چیت کا موقع فراہم کیا. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شاید آپ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوالیہ سیشن ہے, آپ تمام طلباء اپنے سوالات مہمان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ایک سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محترم, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں ایک طالب علم, تو قومیت اور قوم پرستی, اس کی اقبال کی شاعری میں ہمیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے. ایک جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت کے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اس کے برعکس علامہ اقبال ایک طرف ملت پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. آج کے دور میں ہم اقبال کے شاعری کے تناظر میں نیشنلزم اسے کس طرح سمجھیں, قبول کریں رد کریں, اس کی وضاحت کر دیجیے. نوجوانوں کے سے تو ہم نے اسی وجہ سے ان کی شاعری میں جو خاص طور سے نوجوانوں نیو جنریشن کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے, جس میں انہوں نے خاص چند باتیں کہی تھیں علی گڑھ کالج کے حوالے سے, تو ہم نے اس کو اسی لیے محدود رکھا. رہا اقبال کا پورا پیغام, چونکہ جس تہذیبی پس منظر میں انہوں نے شاعری کی ہے, تو ظاہر ہے جس اقبال کے یہاں بھی ایک ارتقا ہے, ایک دور ہے کہ ان کے فن میں بھی ارتقا ہے اور فکر میں بھی ایک ارتقا ہے, اور ایک پس منظر ہے ہر چیز کی شاعری کا. تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی پوری مجموعی شاعری کو دیکھی جاتی ہے. کوئی حدیث میں بھی آپ لوگ سنتے ہیں کہ حدیث کو ایک حدیث سے رائے قائم نہیں کی جاتی ہے, بلکہ اس پورے حدیث کے مجموعے کو دیکھا جاتا ہے. تو اقبال کی شاعری میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا میں ایک آپ اندازہ کیجئے, ایک وطن سے ایک فطری ایک محبت و لگاؤ تو ہوتا ہے انسان کے اندر, ایک فطری محبت و لگاؤ ہوتا ہے. تو اگر شانتا پورم کا بھی کوئی ترانہ آپ پڑھتے ہوں گے تو اس میں شانتا پورم کے بارے میں ایک عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہوگا. کوئی بھی آدمی جو زمین سے اس کا رشتہ اپنی ماں کے بارے میں, اپنے باپ کے بارے میں, اپنے علاقے کے بارے میں, جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں کی شاعری آپ کیجیے,
آپ میں سے کوئی شاعر ہے شانتاپورم کے بارے میں دیجیے، ترانہ پڑھیے، تو اس میں ایک شاعری میں ایک ہلکا سا، چونکہ اس میں لفظ جو ہے ڈکشنری معنی نہیں ہوتا ہے، لفظ کا خیالی بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس میں پڑھنے والا بھی معنی دیتا ہے اور شاعر بھی معنی دیتا ہے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو ہم اس کو جیسے پڑھتے ہیں، ایک ہندوتوا والا پڑھے گا تو اس کا وہ پورا اپنا معنی دے دے گا. اس میں شاعری اسٹینڈرڈ کا وہاں پڑھایا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محترم، میرا یہ سوال تھا کہ جب ہم اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی فکر کو جانتے ہیں، تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی جو اہمیت ہے، ان کی افادیت جو ہے، وہ تمام ہی حلقوں میں کافی مقبول ہے. چاہے وہ روایت پسندی کا حلقہ ہو، چاہے وہ شدت پسندی یا روشن خیالی، جتنے بھی تمام حلقے ہیں ان میں کافی مقبول اور عام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبال پر کافی زیادہ اختلافات ہوئے، ان پر تنقیدیں کی گئی، اور ان کی فکر میں خاص طور پر روشن خیالی پر بھی کافی تنقیدیں ہوئیں اور روایت پسندی پر بھی کافی تنقیدیں ہوئیں. لیکن اس کے باوجود دونوں حلقوں میں ان کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، اور دونوں ہی اپنے اپنے حساب سے ان کی فکر کو لیتے ہیں. تو ایک طالب علم کو ہونے کے ناطے جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کون سی چیزیں اور کون سی خاصیت ہیں جو کہ اقبال کی شاعری میں، ان کی فکر میں پائی جاتی ہیں اور تمام ہی حلقوں میں اختلافات کے باوجود بالکل پسند کی جاتی ہیں. شکریہ. دیکھیے، کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ میری طرف ہو، اور اگر اس کے اندر کہیں خیال تھوڑا سا بھی ملتا جلتا نظر آئے تو سوچتا ہے کہ سرٹیفکیٹ لے لے گی. جو ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے اقبال بھی کہہ رہے ہیں. تو اقبال کوئی بہت چھوٹا شاعر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مفکر اپنے وقت کا ہے. کہ ساری دنیا میں جو چند لوگ ہیں، یعنی امام غزالی، مولانا روم، اقبال، اور وہ ہمارے رازی بھی کہہ سکتے ہیں، ابن عربی، یہ ایسے لوگ ہیں جس کو ساری دنیا جانتی ہے اور یاد کرتی ہے. تو اس وجہ سے، اور اقبال تو گویا سمجھیے کہ پوری مشرقی اور شاعری کی روایت کا کلائمیکس ہے. تو ان کے یہاں کہیں بھی اگر معلوم ہوا کہ اس خوشہ گندم کو جلا دو تو کمیونسٹ لے اڑتے ہیں کہ یہ تو اقبال نے اس میں کہا ہے، کوئی اور دوسرا ہے وہ نہیں کرتا. تو اس وجہ سے اقبال نے، آپ اندازہ کیجئے، بال جبریل نام رکھا. تو اب بال جبریل میں تو پتہ چلے گا نا کہ وہ جبریل کے بالوں پر جو ہیں اس میں ان کے اس کی پیغام کرنے کے ضرب کلیم ہے. حضرت موسیٰ کا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اسی طریقے سے ارمغان حجاز ہے، حجاز کے لیے سوغات ہے، بانگ درا ہے. تو اقبال کی شاعری محض مجموعی تو اسلامی شاعری ہے، قرآنی شاعری ہے. لیکن چونکہ شاعرانہ پروز میں اور پوئٹری میں یہ فرق ہوتا ہے. پروز میں ترسیل کامل ہوتا ہے، لفظ پر کوئی حجاب نہیں رہتا. لیکن شاعری کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اس میں ایک ابہام پیدا کیا جاتا ہے، اس میں ایک اجمال ہوتا ہے، اس علامت ہوتی ہے، استعارہ ہوتا ہے. تو اس لیے معنی کی ترسیل جیسے پروز میں ہوتی ویسے نہیں ہوتی. اقبال کا جو عہد ہے، جیسے اکبر کا عہد ہے، مولانا مودودی نے پردہ کتاب لکھی، لیکن اقبال نے، یہ اکبر الہ آبادی نے پردے پر طنز کیا. بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ سو کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کے پڑ گیا. اس میں ایک دوسرا انداز ہے کہ ابھی پردہ اٹھ رہا تھا اس لیے کہ چند بیویاں نظر آئیں، کل کا واقعہ ہے، سن کے تعجب میں گڑ گیا، غیرت قومی ہے. لیکن جب مولانا مودودی پردہ لکھتے ہیں تو نثر میں لکھتے ہیں تو نثر کے آداب برتتے ہیں،
مقالہ لکھتے ہیں تو مقالہ نگاری ہوتی ہے، افسانہ لکھا جاتا ہے تو افسانہ، شاعری ہے تو شاعری کی اس میں. لیکن اکبر نے جو کام اپنی مزاحیہ شاعری سے لی وہ دوسری سے نہیں لیا جا سکتا. خود اقبال نہیں لے سکے، چند قدم چلنے کے بعد میں روک دیا. تو اقبال نے بیدار کرنے کا کام کیا، جھنجھوڑنے کا کام. غلامی کا دور تھا، انگریزوں کا شباب تھا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اقبال نے اتنی سخت تنقید کی. تو جگانے کا، بیدار کرنے کا، اٹھانے کے لیے سلوگن ہوتا ہے، نعرے ہوتے ہیں، ابہام ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا شاعر بھی ہے. تو اس وجہ سے اقبال کو سب اپنانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور اب تو خیر بہت بات صاف ہو گئی ہے کہ اقبال کے فارسی کے کلام اور اردو کے کلام، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام جو انہوں نے لکھا، 7 خطبے جو ان کے ہیں، 6 خطبے تھے، خطبے بعد بھی ہوئے، ان سب کو تو کسی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی رائے قائم کی جائے گی تو اسی وقت کی جائے گی. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اقبال سے تائید، اقبال کے کلام سے تائید لے لے، اقبال کی سے تائید لے لے، اور شاعری میں کھینچتان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا، ریکنسٹرکشن آف دا اسلامک تھاٹ، اسی کے تعلق سے میرا سوال یہ ہے، علامہ اقبال نے بہت ہی فلسفیانہ اس کے اندر باتوں کو رکھا ہے، اور بہت ہی آپ نے اس کو پڑھا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام؟ جی وہ کتاب پڑھی ہے؟ جی نہیں، اس کو میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کچھ حصے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر بہت ہی خوشی ہے. تو علامہ اقبال کی نثر کو کس طرح سے ہم کو مطالعہ کیا جائے، آپ اس میں رہنمائی کریں. آواز میں آپ کی آواز تھر تھرا گئی، ادھر سے ادھر ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات. آپ کا مائک اپنا درست کر لیجیے. کیا جی میں یہ آپ سے سوال ہے کہ کتاب کا حصہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی اور اس کے اندر بہت ہی فلسفی ہے. تو علامہ اقبال کی نثر کو نہیں میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کا اردو ترجمہ، کئی ترجمے آ گئے ہیں. آپ اپنے لائبریری میں منگا کر کے اس کو پڑھ لیجیے. ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں اسلامی اکیڈمی میں اقبال کے افکار کا پر ایک لیکچر سیریز چلائیں، ایک 10 دن. اگر اس وقت تک یہی ہو گیا تو انشاءاللہ ہم لوگ اناؤنس کریں گے، آپ اس کلاس میں شریک ہو جائے گا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، فکر اسلامی کی تشکیل جدید، یہ جو ہے اس کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا ہے. سب سے پہلا ترجمہ تو نذیر نیازی نے کیا ہے، جو خود اقبال نے دیکھا تھا. اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ہمارے طلبہ اور نوجوان جو ہیں بہت سرسری مطالعے کے عادی ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر ایکٹیویزم زیادہ آتا جا رہا ہے. اس لیے کہ کچھ نوجوان ایسے ضرور ہونے چاہیے، ہر ادارے سے نکلنا چاہیے، اور اسی لیے اسلامی اکیڈمی قائم ہوئی ہے، جو آنکھ کا تیل جلانے کے لیے تیار ہو، جو اپنی رات کو سفید کریں اور اپنے دن کو سیاہ کر دیں. اتنے ہمت ان کو پڑھنے لکھنے کی، اور پورے دماغ کا جو ایندھن ہے اس کو جلانے کی صلاحیت ان کے اندر. ہمیشہ دماغ میں ایک موم بتی جلا دیں تاکہ وہ روشن رہے. محنت چاہتا ہے، نصابی کتاب پڑھ کے امتحان دینا اور پھٹ سے ادھر ادارے میں چلے جانا، اور ادھر سے ادھر جا کر کے اپنی جاب کی تلاش میں فکر مندی. ٹھیک ہے، عام طلبہ تو ایسا کریں گے، لیکن ہر بیچ میں 2-4 ایسے نوجوان تیار ہونے چاہیے. اسلامی کی تشکیل جدید کو ٹھیک سے پڑھ بھی سمجھیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے. وہ ہائی فلسفے کی کتاب ہے. جی یہ آخری سوال ہوگا.
سر میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی طالب اقبال کو پڑھنا چاہتا ہے. پہلے آواز ٹھیک آ رہی تھی, یہ اس وقت آواز جو ہے گڑبڑا رہی ہے. اب آئیے اصل میں کیا ہے کہ کوئی بھی طالب علم, نیا طالب علم اقبال کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح شروع کرے اقبال کو پڑھنے کے لیے, تو یہ سوال ہے بیسیکلی. اچھا نہیں ہے, اقبال تو انٹرمیڈیٹ میں بھی لوگ پڑھتے ہیں, گریجویشن میں بھی, ایم اے بھی, ہائر ریسرچ کے سلسلے میں بھی. تو اقبال کی جو ہے سب سے پہلی جو کتاب ہے, ایک تو کتابیں جو آئی ہیں اس میں ایک کتاب ہے اقبال سب کے لیے کتاب ہے. ایک زمانے میں ٹی کے عبداللہ صاحب مرحوم نے وہ کتاب مجھ سے مانگی, میں نے ان کو دیا بھی تھا. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے, اقبال کے تعارف پر کتابیں ہلکی پھلکی آئی بھی ہیں. آپ شکوہ جواب شکوہ سے شروع کر دیجیے. اقبال کی وہ بانگ درا سے, بانگ درا بال جبریل اس سے زیادہ سخت ہے, پھر اس کے ضرب کلیم جو ہے اور یہ ہے, پھر اس کے بعد ارمغان حجاز تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس کی میں شورا. آج کل اس کے کی بھی آئے ہوئے ہیں, تشریحات بھی آئی ہوئی ہے, آپ پڑھنا چاہیے گا تو بہت آسانی ہو جائے گی. لیکن کسی شاعر کو, ادیب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلا اس کو ایک چیز پڑھنا چاہیے کہ اس کی ایک سمپل لائف سامنے آ جانی چاہیے. کیا کن چیزوں نے اقبال کو اقبال بنایا. اب دیکھیے, اقبال کو جب سر کا خطاب ملا تو انہوں نے شرط رکھ دی انگریزوں کے سامنے کہ میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب ملنا چاہیے تب ہم اس کو قبول کریں گے. تو انگریزوں نے کہا بایو ڈاٹا بھیج دیجیے استاد کا. تو انہوں نے کہا میرے استاد کا بایو ڈاٹا تو ہم خود ہیں, ہم سے زیادہ بہتر ہے بایو ڈاٹا ان کا کون ہوگا. جب انہوں نے اقبال بنا دیا تو پھر آخرکار انگریزوں کو ماننا پڑا, شمس العلماء کا خطاب ان کے استاد کو ملا. ایک لائف پڑھنا چاہیے. تو اقبال کی مختصر لائف جو ہے ہر جگہ ملے گی آپ کو. آج کل تو علامہ گوگل کے سامنے سب لوگ زانو ادب طے کرتے ہیں. ان کی لائف پڑھ لیجیے, ان کی لائف پڑھنے سے آپ کو ایک سمجھ میں آ جائے گی. پھر ان کی شکوہ جواب شکوہ ہے, پھر ہلکی ہلکی نظمیں. ہم لوگ جب اسکول میں تھے 8ویں 9ویں میں تھے تب بھی ان کی نظمیں غزل پڑھتے تھے, اس وقت جو سمجھ میں آتا تھا. پھر جب گریجویشن میں تھے تو پھر زیادہ سمجھ میں آیا, پھر ایم اے میں, اور پھر جب پڑھانے لگے تو اور ابھی تک کچھ نہ کچھ نئی باتیں سمجھ میں آتی. تو چونکہ ایک بڑی شاعری, بڑی تہدار شاعری ہوتی ہے. غالب کا شعر سنا ہے نا کہ غالب نے کہا گنجی نئے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے. یعنی معنی کا جادو ہے اور اس کا خزانہ ہے. گنجینہ مانے خزانہ, گنجی نئے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے, معنی کے خزانے کی کا سحر ہے یہ جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے. تو لفظ شاعری میں لفظ ڈائلیکٹک پروسیس سے ہوتا ہے, ڈکشنری میننگ اس میں نہیں ہوتا, امیجنری میننگ ہوتا ہے. ایک صاحب تشریح کر رہے تھے شعر کی, شاعر ادھر سے گزرا تو کہا کہ اس معنی میں تو ہم نے شعر کہا بھی نہیں تھا, اس کا اتنی معنی نکال دیا انہوں نے. تو اس لیے کسی اقبال کی شاعری بھی بڑی تہدار, اس میں تاریخی حوالے, رمز, کنایا, اشارہ, علامت سب چیزیں ہیں. اس لیے جتنی سمجھ میں آئے اس پر قرائت کر کے پڑھ جائیے, لیکن ان کی لائف ایک بار پڑھ لیجیے. جزاک اللہ, پھر شکریہ انشاءاللہ. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس کی مدد سے ہم اس نشست کی تکمیل تک پہنچے. اس کے بعد میں ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہیں اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا, ہماری دعوت کو لبیک کہا. شروع میں ہم آپ کا تعارف طالب علموں کے سامنے پیش نہ کر سکے, کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے. کوئی حرج نہیں ہے. معذرت خواہ ہیں. آپ اسلامی اکیڈمی نیو دہلی کے چیئرمین ہیں اور ادارہ ہند کے صدر ہیں.
آپ کے زیر اہتمام پورے ہندوستان میں ادب کی شان روشن ہے اور آپ جماعت کے بڑے ذمہ دار بھی ہیں. اس کے بعد آپ تمام عزیز ساتھیوں کا شکریہ استاد محترم کا کہ آپ سب نے اس پروگرام کو اس نشست کو بہت بہتر بنایا. اللہ تعالیٰ کو باتیں ہوئی ہم پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی کے ساتھ اختتام ریکارڈ ہوا